تو سیٹھی صاحب اتحادی اسرائیل کا انڈیا وہ صرف ابھی تک دیکھ ہی رہا ہے سارے معاملات کو, وہ کیوں شامل نہیں ہوئے اس میں بورڈ آف پیس میں شرکت کی دعوت کے باوجود؟ انڈیا کے ساتھ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اسپیشل پیار چل رہا ہے نا آج کل. تو اب اگر اس صورتحال میں نریندر مودی صاحب جو اپنے آپ کو 4th لارجسٹ پاور سمجھتے ہیں, گلوبل پاور سمجھتے ہیں, اور انہوں نے آلریڈی ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے ہیں, چائنا کے ساتھ اوپننگ کرنی شروع کر دی ہے, رشیا کے ساتھ قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ان کے اندر ڈومیسٹک پریشر بہت ہے کہ آپ نے یہ بات امریکہ کی نہیں ماننی, آپ نے امریکہ کا پٹھو نہیں بننا, کیونکہ باقی مسلم ممالک جو ہیں ان کے پاس تو چارہ کوئی نہیں, ہم تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارا تو یہ ہے, ہمارا تو وہ ہے. تو انہوں نے تو آلریڈی برداشت کر لیا, ان کے کوئی ایکسپورٹس کے اوپر اس نے ٹیرفس لگا دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. سو آئی تھنک انڈیا سمجھتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں وداؤٹ امریکن سپورٹ, اینڈ سو آئی تھنک انہوں نے اپنی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھا ہے. ہاں, اور اس فورم کو چائنا آپ تبصرہ کر چکے ہیں کہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا, لیکن یورپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیئر اسٹارمر اس منتھ کے اینڈ پہ چائنا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, جرمن چانسلر اگلے مہینے جائیں گے, اور فرینچ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ دسمبر کے سٹارٹ میں ہو آئے ہیں چائنا سے. تو چائنا کر رہا ہے مومنٹ کو سیز, یعنی جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو کور چائنا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, کیا چائنا کور تو نہیں کر سکتا لانگ ٹرم پراسپیکٹس. یہ لوگ جو ہیں یہ صرف لیوریجنگ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بڑی بے عزتی کی ہے. دیکھیے ٹیرف لگانا اپنی جگہ پہ, ڈیفیکلٹیز کریٹ کرنا, بٹ بے عزتی کی ہے. پرائم منسٹرز کی نام لے کے بے عزتی کی ہے. اب ان کے لیے یہ یورپینز جو ہیں یہ تاریخی لوگ ہیں نا. امریکہ کو تو وہ سمجھتے ہیں اپ سٹارٹس, یہ تو 200 سال پرانی ہے, ہم تو 2000 سال پرانا ہماری سویلائزیشن ہے. تو دے تھنک آف دیم سیلز ان دیٹ وے. ان کو یہ دھکا لگا ہے, بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ اس نے ہماری ذاتی طور پہ بھی ہمارے پرائم منسٹرز کی بے عزتی کر دی, ہمارے ملکوں کی بے عزتی کر دی, ہمارے کلچر کی بے عزتی کر دی, اور ہماری لوکل سیاست جو ہے اس کے اندر دخل دے رہا ہے. مطلب کہہ رہا ہے یہ فضول ہے, وہ اچھی پارٹی ہے, اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو آئی تھنک دے ویری اپسیٹ. بٹ ان کا بھی تو ڈپینڈنس ہے نا آن امریکہ. ساری ان کی سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس وہ سارا امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اب انہوں نے بھی وہی حرکت کی نا جو ہم جیسے لوگوں نے کی, کہ ڈپینڈنسی ہو گئی اتنی زیادہ, اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ان کا بھی سارا ڈیفینس جو ہے وہ سارا ڈپینڈنٹ تھا, اب وہ ہٹ گئے پیچھے سے. اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اب انہیں زیادہ پیسے ڈیفینس میں دینے پڑیں گے. جب ڈیفینس میں دیں گے تو ان کی جو اکانومی معیشت ہے وہ ہٹ ہوئے گی, ان کے سوشل ویلفیئر, ساری جو اکانومی ہے سوشل ویلفیئر کی وہ ساری ہٹ ہو جائے گی. تو یہ ان کے خلاف لوگ, ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہو جائے گی, ان کو ووٹ نہیں دے گی, بیکاز یہ یورپین کے جو اکانومیز ہیں دے ویری ڈیپینڈنٹ آن سوشل ویلفیئر. کیونکہ یہ پرانے زمانے میں سوشلسٹ قسم کی تھنکنگ ہوتی تھی, ویلفیئر اسٹیٹس. تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ کو جب یہ ڈسمینٹل کریں گے, کیونکہ ڈیفینس اسٹیٹ بنانی ہے جو کہ پہلے امریکہ نے کھاتا کھولا ہوا تھا, بوجھ لیا ہوا تھا, تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا نا. they have to raise over $1 trillion. It's not no joke. تو اسی لیے اب یہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ چلو چائنا کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت فلرٹیشن کر لیتے ہیں, ٹھیک, دکھا دیتے ہیں امریکہ کو بھی, دکھا دیتے ہیں کہ شاید تھوڑی ہمیں فلیکسیبلٹی مل جائے کہ نہ ادھر نہ جاؤ, تو پھر ہم ادھر جائیں گے. ایکچولی ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے نا, وہ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو محاذ کھولا ہوا ہے نا رشیا کے خلاف, یہ ان کی اسٹریٹجک غلطی ہے. کیونکہ یہ امریکہ کا محاذ نہیں ہے یہ یوکرین, یہ یورپینز کا محاذ ہے. اب اگر یورپینز اس محاذ کو برقرار رکھنا ہے تو پھر ہتھیار بھی بنانے پڑیں گے, اور یوکرین کو ہتھیار بھی دینے پڑیں گے, پیسے بھی لگانے پڑیں گے, جو ان کے پاس ہے نہیں. پہلے تو امریکہ کر رہا تھا. سو آئی تھنک دے آر ان ٹربل. یہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ امریکہ کو دھکیلا جائے پیچھے, یا اس کو بلیک میل کیا جائے, یا اس کو اپنے مسلس دکھائے جائیں تھوڑے بہت. آئی تھنک میرے حساب سے یہ غلطی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے فوری طور پہ روس کے ساتھ اچھا ڈیل کریں, یوکرین کے معاملے کو لے کر خود ڈیل کر لیں, اپنا یہ بوجھ اٹھائے اپنے اوپر سے, اور دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو فارورڈ, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ہاں, اب کیونکہ وداؤٹ امریکن سپورٹ روس تو ویسے ہی جیت جائے گا وہاں یوکرین میں. پھر یہ لوگ کیا کریں گے جب اس نے ڈی فیکٹو لے لیا جو کچھ لینا ہے اس نے, جو کہ وہ اگلے 3-6 ماہ کے اندر لے لے گا. وہ یوکرین میں تو ہمت نہیں ہے لڑنے کی, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیا ہوگا, دین دے ول ہیو نائدر دس نور دیٹ. روس تو لے لے گا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ خود ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ باہر نکلو, ہم خود روس سے بات کرتے ہیں اور اپنی سیٹلمنٹ کرتے ہیں. اب یہ آپ کو اس وقت انرجی کرائسس ہے یورپ میں. کیوں ہے انرجی کرائسس؟ وہ رشین گیس انہوں نے امریکنوں نے آ کے بلو اپ کر دی تھی نارتھ اسٹریم, جس کے ذریعے سارے یورپ کو گیس ملتی تھی. ٹھیک ہے, یہ چپ کر کے بیٹھے رہے,
امریکہ نے کر دیا یہ. اب امریکہ کر کے فارغ چلا گیا اور ان کو کہہ رہا تم ڈیل ہٹو, پیچھے لڑائی نہ کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے پھنسایا ہے اور اب کہتا ہے کہ آپ لڑائی نہ کرو, سیٹلمنٹ کرو. اب اور کیوں کہتا ہے ہم امریکہ سے گیس خریدو, امریکہ سے تیل خریدو, ایران سے نہ خریدو, روس سے نہ خریدو, امریکہ سے خریدو. تو آئی تھنک دی یورپینس کو سوچنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں آگے وہاں امریکہ میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈونلڈ جیسے یہ چائنا کے ساتھ اوپننگس کریٹ کر رہے ہیں, اسی لیے دے شوڈ اسٹارٹ سیٹلنگ دیئر ایشوز ود رشیا. دیٹس مائی ویو. اگر نہیں کریں گے تو دے ول سفر آن آل اکاؤنٹس. ایسے میں آپ کہہ رہے تھے کہ انویٹیشن جن کو دیا گیا, ایک انویٹیشن دے کے واپس لے لیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی نے ایک ایسی اسپیچ کر دی جو کوئی اور کر نہیں سکا. کمال کی اسپیچ انہوں نے للکار دیا, چارج شیٹ کر دیا امریکہ کو. اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر انویٹیشن بھیجا گیا, واپس لے لیا. تو جس طرح کارنی کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر کے ایک میسیجنگ دے رہے ہیں, ادر کنٹریز ول فالو دا کورس آف کینیڈا. دے آر ڈوئنگ اٹ ان اسمال ویز, اسمال اسٹیپس. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ چائنا کو آئسولیٹ کیا جائے جی, اور یورپ کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنایا جائے. اس کا الٹا اس کا اثر ہو رہا ہے کہ دی یورپینس آر ناؤ تھنکنگ امریکہ کانٹ بی ریلائڈ اپون, اور اس لیے ہم وہ چائنا اور رشیا کی طرف, چائنا کی طرف جا رہے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ روس کی طرف بھی جائیں, مسئلہ حل کریں اپنا. اچھا, مگر وہ نہیں کر رہے اس وقت. اور آئی تھنک سونر اور لیٹر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہمارا بہت نقصان ہونے جا رہا ہے اس طریقے سے. اچھا سیٹ صاحب, یہ بات آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آتے ہی کہہ دی تھی جب انہوں نے اپنا خطاب کیا تھا کہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کلیپس ہونے جا رہا ہے, اور یہی بات مارک کارنی نے بھی کی کہ ہم کسی ٹرانزیشن سے یا چینج کے دور سے نہیں گزرے بلکہ یہ ایک رپچر ہے. تو اب اس رپچر کے بعد یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ یو این کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور ہم اور بہت سے بحران حل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر, اور کس کس بحران کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے 8 جنگیں روکی ہیں. نانسنس, کون سی تم نے جنگ روکی ہے؟ وہ تو پہلے جنگیں روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے آپ کے کہنے کے ساتھ تو نہیں جنگیں روکی, بلکہ کہیں تو چل بھی رہی ہیں اور ابھی پھر سے وہ شروع ہو گئی ہیں, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پھر جو رکی ہیں وہ پھر نہیں شروع ہوں گی. تو یہ دس از آل ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک میں نوٹ کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتا کیا ہے کہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کرتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے دھمکی سخت قسم کی, پھر اس کے بعد شور پڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پیچھے ہٹتا ہے, پھر کمپرومائز کی طرف جاتا ہے, اور پھر سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ میکسیمم دھمکی دیتا ہے اور پھر ریٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کمپرومائز کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ گرین لینڈ کے اوپر کیا ہوا ہے. جی, انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں, فوجیں نہیں اتاریں گے. اب انہوں نے آپ نے اس دن بتایا مجھے کہ جی کسی نے 15 اور کسی نے 18 فوجیں بھیج دی, اور اس نے کہا جی میں تو لے جا رہا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں. کیا کچھ بھی نہیں کیا نا, کیونکہ جب ادھر سے دھمکی آئی ڈینمارک کی کہ اگر آپ ایسے ہوگا تو ہم تو نیٹو کنٹری, اور نیٹو ہمارے پہ حملہ کرے گا تو ہم نیٹو چھوڑ دیں گے ایٹسیٹرا. اور یورپینس نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. تو اب کیا ہوا, اب اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ نیٹو کا ہیڈ اس کے ساتھ کہتا ہے میری خفیہ بات ہوئی ہے, اس نے مجھے اشور کیا ہے کہ کمپرومائز تیار ہے, جو علاقے آپ کو چاہیے گرین لینڈ کے اندر وہ آپ کی ساورنٹی ہو جائے گی, آپ جو مرضی کریں وہاں تیل نکالیں, لڑیں مریں, جو مرضی کریں, تو ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹیک اوور کرنے کی. آپ بتائیں کہاں کہاں آپ نے علاقہ آپ نے لینا ہے, وہ ہم آپ کو رائٹس دے دیں گے, اس کی ساورنٹی رائٹس دے دیں گے. ان کے پرائم منسٹر کو پوچھا کہ یار یہ کیا ہے, نیٹو والے خود آپس میں ہی, ایک امریکہ اور ایک اس کا جو امریکہ نے جس کو ہیڈ لگایا ہوا ہے ملٹری فورس کا, کہ وہ آپس میں طے کر دیا انہوں نے, یہ کیا آپ نے اگری کیا, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا, تو یہ اس قسم کے ڈرامے کر رہا ہے, اور یہ ان مائی ویو یہ پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ اس کو فیس سیونگ چاہیے نا کہ جی ہم نے کوئی ڈیل کر لی. ڈیل ویل کوئی نہیں ہوئی, یہ صرف باتیں ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے. جو ڈیل ہو تو جس کنٹری کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہے وہ تو کہے ہم نے ڈیل کی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کیا کر رہا ہے. So this is the way he's playing this. آتا ہے ایسے کر کے لائک اے بل, اور پھر ٹرن کر کے پیچھے چلا جاتا ہے اور پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی وکٹری کا حاصل کر لی ہے.